بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام اشواگندھا پر ہے۔ یہ ایک ہومیوپیتھک دوائی ہے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسے 100 سال سے کامیابی سے استعمال کروا رہے ہیں۔ اشواگندھا ہربل ادویات میں اشگندھ ناگوری کے نام سے بھی استعمال ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دوائی کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرا ایک بھتیجا ہے، اس کا ایک چینل ہے tabsra.com کے نام سے۔ اس چینل پر آپ کو جنرل معلومات کے علاوہ اسلامی معلومات بھی ملیں گی، مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت امہات المومنین کی سیرت آپ اس چینل پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کریں، اس کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ اشواگندھا کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے یا نہ رہے، یادداشت کمزور ہو، ایسے افراد جو یکسوئی سے اپنا کام نہ کر سکتے ہوں، بالخصوص طالب علم پڑھ نہ سکتے ہوں، ان کا حافظہ کمزور ہو، اشواگندھا قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، سوزش کو ختم کرتی ہے۔ سوزش خواہ جسم میں کسی بھی حصے پر ہو، پٹھوں کی کمزوری، کمر درد، جوڑوں کا درد، اعصابی کمزوری اور تھکن میں بے حد مفید ہے۔ اشواگندھا مردوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ مردانہ ہارمون جسے ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، اس کو بڑھاتی ہے۔ ایسے مرد جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے، یعنی ان کے جراثیم نل ہیں، زیرو ہیں، یا ان کا سپرم کاؤنٹ کم ہے، تو ایسے مرد حضرات اشواگندھا کو ضرور استعمال کریں۔ ایسے مرد حضرات جو اپنی عمر کو پہنچنے پر بھی ان کے داڑھی یا مونچھیں نہیں آتی، وہ بھی اس دوائی کو ضرور استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری اور صورت انزال کی بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ کام کاج کے بعد یا دفتر سے واپسی پر اگر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ذہنی پریشانی، تناؤ، چڑچڑاپن، تھکاوٹ کی وجہ سے جسم کا درد ہونا، ان تمام علامات میں آپ اشواگندھا استعمال کر سکتے ہیں۔ جگر کے لیے بھی یہ بہت اچھا ٹانک ہے۔ کولیسٹرول لیول کو کم کر کے بلڈ پریشر نارمل کرتی ہے، دل کو بھی طاقت دیتی ہے۔ ظاہر ہے جب کولیسٹرول کم ہوگا تو ہارٹ اٹیک کے خطرات سے انسان محفوظ رہے گا۔ اشواگندھا بہترین اینٹی ایجنگ ہے، یعنی ایسے لوگ جو اپنی عمر سے بڑے نظر آتے ہیں یا وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا ایسے لوگ جو بوڑھا نہیں ہونا چاہتے، وہ اشواگندھا کو ضرور استعمال کریں۔ دبلے پتلے اور کمزور حضرات کے لیے یہ بہت اچھا ٹانک ہے۔ پیشاب آور ہے جس کی وجہ سے جسم سے گندے مادوں کو خارج کرتی ہے۔ راشا کی بیماری جس میں ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، آنکھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری کے لیے بے حد مفید ہے۔ جسم میں کسی بھی قسم کا انفیکشن یا سوزش ہو، اس کو یہ ختم کرتی ہے، خواہ وہ جوڑوں کے درد کی سوزش ہو۔ مردوں میں سپرم کاؤنٹ بڑھاتی ہے، اعصابی، جسمانی اور مردانہ کمزوری میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مردوں کے بانجھ پن میں خاص طور پر نل سپرم یا زیرو سپرم میں اشواگندھا ضرور استعمال کریں۔ میں اپنے ایسے مریضوں کو یہ دوائی ضرور استعمال کرواتا ہوں۔ اس سے سپرم کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے اور سپرم کاؤنٹ بھی بڑھتا ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ ایسی خواتین جنہیں لیکوریا ہو، کمزوری ہو، ہر وقت تھکی تھکی رہتی ہوں، رحم میں رسولیاں ہوں، پیشاب کی نالی کی سوزش ہو، ایسی خواتین جن کا رحم کمزور ہو یا رحم کی سوزش ہو، کمزوری کی وجہ سے کمر کا درد ہو، یا ایسی خواتین جنہیں بار بار اسقاط حمل ہو جاتا ہو، یا ایسی خواتین جن کو حمل نہ ہوتا ہو، حیض کی بے قاعدگی، تو ایسی خواتین اشواگندھا ضرور استعمال کریں۔ ایسے لوگ جن کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، گیس ہو جاتی ہے، کھایا پیا نہیں لگتا، بال گرتے ہیں، ایسے تمام امراض میں اشواگندھا بہت اچھا کام کرتی ہے۔
اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی سن لیں. اس کا نام میں نے اسکرین پر لکھ دیا ہے. یہ آپ کو ہومیوپیتھک سٹور سے ملے گی. اس کو آپ نے مدر ٹنچر میں لینا ہے یعنی کیو میں لینا ہے اور اس کے 10 سے 15 قطرے آدھے کپ پانی میں کھانے سے 30 منٹ پہلے صبح دوپہر شام استعمال کریں. اس کو آپ مسلسل استعمال کریں، 3 ماہ تک استعمال کریں. ایسے لوگ جن کا سپرم کاؤنٹ کم ہے یا جن کے سپرم نل ہیں، 0 ہیں، وہ اس دوائی کو کم از کم 3 ماہ ضرور استعمال کریں. اس دوائی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. خون کی کمی کے لیے، ہڈیوں کی کمزوری کے لیے یہ بہت اچھا ٹانک ہے. یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ والسلام.